کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک بریلوی عالم دین مولوی عبدالرشید داؤدی صاحب، ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے، بلکہ چند احباب نے ہمیں مطلع کیا کہ جو جماعت بریلویہ ہے ان کا ایک آفیشیل پیج چل رہا ہے جس کا نام ہے کشمیر کا غازی۔ اس پیج پر ایک بیان لائیو چلایا گیا اور بیان دینے والے ہیں عبدالرشید داؤدی صاحب۔ انہوں نے اپنے بیان کے آغاز میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وادی کشمیر کے اندر ایک جماعت ہے جس کا نام دیوبندی جماعت ہے، اور ایک جماعت ہے جن کو غیر مقلدین کہتے ہیں، اور جس وقت انہوں نے اپنے لہجے کو بدل کر اس عنوان اور ان باتوں کو بیان کیا کہ اس کے چہرے کو پڑھ کر ہی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ داؤدی صاحب ایک اس پگڈنڈی پر اب جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پگڈنڈی پر گزشتہ صدی کے اندر ان کے مشہور و معروف فکر بریلویت کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی چل پڑے تھے، لیکن جیسی ناکامی ان کو تب حاصل ہوئی وہی ناکامی اب داؤدی کے مقدر ہونے والی ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے زہر اگلتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا اور امت مسلمہ کو یہ تاثر دینے کی بدترین کوشش کی کہ علماء دیوبند گستاخ ہے الیاذ باللہ، علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کفریہ ہے الیاذ باللہ، علماء دیوبند کی کتابوں میں کفریہ باتیں لکھی ہوئی ہے الیاذ باللہ، اور جو ان کے سامنے رہنے والی قوم بالکل ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ داؤدی صاحب کی ان باتوں کا نوٹس لینے کے بجائے واہ واہ اور تالیاں بجاتے رہے، کیونکہ جیسا امام اور ویسا مقتدی یہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن آج تجربتاً ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو الحمدللہ اس وقت سوشل میڈیا کی وساطت سے میں آپ لوگوں کو گواہ بنانے جا رہا ہوں کہ وادی کشمیر کے اندر جتنے سارے علماء اہل السنت والجماعت احناف کی ترجمانی کرنے والے علماء دیوبند ہیں، کسی ایک عالم دین نے بھی اقداماً نہ کبھی فکر بریلویت کے بارے میں لب کشائی کی ہوگی اور نہ کسی اور جماعت کے بارے میں لب کشائی کی ہوگی۔ ہم نے جب بھی اپنی زبان کو کھولا، ہم نے جب بھی اپنی کتاب کو دکھایا، اپنے اوراق کو پلٹنا شروع کر دیا، یہ ہم نے اقداماً نہیں کیا بلکہ تحفظاً ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج تک میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ بریلوی جماعت کے جو لونڈے قسم اور چھوکری قسم کے جو خطبہ لوگ ہیں، اپنی مساجد اور اپنی محافل کے اندر علماء دیوبند کے بارے میں فتویٰ بازی کرتے ہوئے اپنی پیٹ کا مسئلہ ان سے حل ہوتا ہے، لیکن آج ان کی جماعت کا ایک قابل اعتماد نمائندہ اور قابل اعتماد شخصیت عبدالرشید داؤدی صاحب سے جب میں نے یہ بیان سنا تو مجھے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ اس زمین کا بیج اور اس کی پیداوار سب ایک جیسی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اس وقت جوابی کارروائی کے لیے آپ کے سامنے آنا پڑا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں یہ طعنہ نہ دے کہ یہاں فرقہ واریت کی ہوا بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستو، اس کا ہمیں بھی بڑا گلہ اور خدشہ ہے کہ ہم بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ فرقہ واریت کی ہوا اور فرقہ واریت کی لہر کی وجہ سے امت مسلمہ کی کشتی جو ہے ایک بدترین بھنور کے اندر نہیں پھنسنی چاہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے کا آغاز کرنے والے اب تلک اور اس وقت عبدالرشید داؤدی جو صوت الاولیاء کے بانی مبانی میں شمار کیے جاتے ہیں، اگر فتنہ پروری اور فرقہ پرستی کی بات کا الزام ہمیں دیا جا سکتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے اور مستحق وہ عبدالرشید داؤدی صاحب۔ صحیح، بالکل۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں 1323 ہجری کی بات ہے اور 1906 عیسوی کی بات ہے۔ ملک ہندوستان کے ایک مشہور و معروف عالم دین اور مولوی صاحب مولوی احمد رضا خان بریلوی، جن کے نام سے ہی عبدالرشید داؤدی صاحب کا پیٹ پلتا ہے اور جن کی کفریات اور شرکیات کو مجالس کے اندر مختلف اسلوب اور مختلف لہجوں کے اندر بیان کرتے ہوئے داؤدی صاحب کی پیٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، بلکہ ان کی پوری جماعت کا مسئلہ اسی جھوٹ اور فریب کو بیان کرتے کرتے ان کی پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے۔ بے شک آج سے ایک صدی پہلے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے اور حج کے لیے سفر طے کرتا ہے
وہ انسان بعد سفر حج سے لوٹتے ہوئے اس کے تمام گناہ ایسے صاف اور پاک ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے ولادت پاتا ہے، اس کے بدن پر ظاہری کوئی گناہوں کی نجاست نہ لگی ہوتی ہے، جیسے وہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ حج کرنے والا جب حج سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے۔ بے شک۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ احمد رضا نے 1906 عیسوی کے اندر مکہ مکرمہ کا سفر باندھا، لوگ وہاں جا کے اس چوکھٹ پہ سر ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی تلافی چاہتا ہے اور توبے کے ارادے سے جاتا ہے۔ لیکن احمد رضا وہ ایک تاریخی ایک ایسی شخصیت ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین شریفین گیا لیکن گناہ کرنے کے ارادے سے۔ لوگ یہاں رہ کر گناہ کرتے ہیں اور توبے کے لیے مکہ مدینہ کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن وہ بدقسمت شخص ایک ہے اس تاریخ کے اندر ایک بنیادی اور سیاہ ترین باب کا ایک مشہور شخص اور عنوان احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ انہوں نے ملک ہندوستان میں گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کو پائے تکمیل مکہ مکرمہ میں پہنچایا۔ جب اس نے دیکھا کہ پورا عرب اور پوری دنیا اسلام علماء دیوبند کو مانتی ہے، ان کے نظریات کو مانتی ہے، ان کے خدمات دین کو تسلیم کرتی ہیں، علم دین، علم تفسیر، علم سنت، علم فقہ، علم جہاد، علم مغازی، شریعت اسلامی کے اندر جتنے سارے ابواب تھے ان ابواب پر عملی شکل کرنے والے علماء دیوبند جب انہوں نے دیکھے ہیں تو ان کے وہ خوشچین ہو گئے، گرچہ ان لوگوں نے ابھی علماء دیوبند کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مادر علم ازہر ہند، ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اس دارالعلوم دیوبند کی چھاپ مکہ مدینہ پہ پڑی ہوئی تھی۔ بے شک۔ وہاں کی دنیا دارالعلوم دیوبند کو جانتی تھی، لیکن یہاں ہندوستان کے اندر رہنے والا ایک بدخصلت انسان جس نے دیکھا کہ یہ سچے لوگ، اللہ کے اولیاء قسم کے لوگ، ان کی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، یہ تو پریشان تھا۔ تو اس پریشان انسان نے علماء دیوبند کی کتابوں کا انتخاب کیا جھوٹ کو جمع کرتے ہوئے، جو اس کے دل کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، اس غلاظت کا نام علماء دیوبند کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا۔ اور ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، چند صفحات کی کتاب، اس میں انہوں نے مولانا قاسم نانوتی علیہ رحمہ، مولانا عبدالرشید گنگوہی علیہ رحمہ، مولانا خلیل امبیٹوی علیہ رحمہ اور اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، ان چار ہستیوں کا نام لے کر علماء عرب، علماء مصر، علماء مکہ اور مدینہ کے سامنے ایک ایسی دستاویز تیار کی کہ ہندوستان کے اندر ایک جماعت ہے قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، انہی کے پیچھے چلنے والے یہ دیوبندی لوگ ہیں، گنگوہی لوگ ہیں، تھانوی لوگ ہیں، نانوتی لوگ ہیں، یہ بھی اسی مرزا کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب بتاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہے کافر؟ ان لوگوں نے بتایا کہ جب ایسا ہے، اس قسم کے دعوے ہیں تو ہم ان کو کافر ہی کہیں گے۔ صحیح۔ لیکن جب بعد میں بات پتا چلی کہ مولانا احمد رضا خان نے دھوکے سے ان کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ مولانا قاسم کی کتاب اردو میں ہے، تھانوی کی کتاب اردو میں ہے، گنگوئی کی کتاب اردو میں، امبیٹوی کی کتاب اردو میں ہے، وہ عرب کے لوگ اردو کو نہیں جانتے تھے، اس نے اس اردو زبان کو عربی میں منتقل کیا جو اس نے خود سمجھا تھا، نہ کہ ایسا کہ جو مولانا نانوتی، گنگوہی، تھانوی یا امبیٹوی رحمہ اللہ انہوں نے سمجھا تھا۔ ان کی بات الگ تھی، احمد رضا کی بات بالکل الگ تھی۔ جب اس نے وہ کفریہ باتیں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے بتایا اگر یہ بات سچ ہے پھر تو ہم علماء دیوبند کے بارے میں اس قسم کا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن احمد رضا مٹ گیا، عرب والے اب تک دارالعلوم دیوبند کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ بریلویوں، آپ کو مرنے کا موقع آ چکا ہے، انشاءاللہ آپ کو پانی میں ڈوبنے کا موقع آ چکا ہے۔ بے شک۔ احمد رضا نے 1906 میں اقدام کیا کہ علماء دیوبند کو مجبوراً کافر منوایا جائے، لیکن احمد رضا مٹ گیا، ان کی نسل مٹ گئی، ان کے نظریات مٹ گئے۔ علماء دیوبند تب بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک گزشتہ 2 سال پہلے امام کعبہ دیوبند تشریف لائے۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ احمد رضا نے جو لکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی آمد سے بریلویت کے منہ پر ایسا تماچا رسید کیا اور ان کو بتلایا کہ احمد رضا جھوٹا، تمہاری نسل جھوٹی۔ بے شک، بالکل۔ اب تو داؤدی صاحب ان کی حیثیت ہے ہی کیا؟ اتنا بڑا احمد رضا جن پر انگریز لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارا خود کاشتہ پودا یا تو تقی علی تھا یا تو احمد رضا خان تھا۔ جیسے احمد رضا خان کے والد صاحب نے انگریز کو 50 گھوڑے عنایت فرمائے کہ مسلمان کے خلاف کرو جہاد، اسی کا بیٹا ہے احمد رضا خان صاحب، بے شک، بالکل، جس نے جو ہے ملک ہندوستان میں رہ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔
और बरेलविया उलमाए देवबंद के खिलाफ बोलना, वहाबियत के खिलाफ बोलना, मक्का मुकर्रमा की अइम्मा दीन के खिलाफ बोलना, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इनके मुकल्लिदीन, इनके फुकाहा के खिलाफ बोलना, ये तो बड़ा आसान है। आप ये तो बताओ कि जंग आजादी में आपका बाप कहाँ था, वो किन की टांगे दबाया करता था। और अहमद रजा साहब ने एक किताब लिखी, एलामुल एलम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, जिस वक्त पूरी बरसगीर की मुसलमान कौम अंग्रेज के खिलाफ जहद कर रही थी, एक एक दिन के अंदर हजारों उलमा को शहीद किया जाता था। उस वक्त अहमद रजा का बाप अंग्रेज की कोठरी में उनकी नीम, उनकी जो है उन रानियों के पांव को दबाया करता था, और लोगों को कहेंगे वाह भाई हम आशिक रसूल है। वही अहमद रजा साहब ने फतवा लिखा हिंदुस्तान के बारे में, ये तो दारुल इस्लाम है, यहाँ अंग्रेज के खिलाफ जहाद करना हराम है। अरे हिंदू ने यहाँ कुर्बानी दी है अंग्रेज के खिलाफ, मुसलमानों ने जहाद किया अंग्रेज के खिलाफ, तब जाके हिंदुस्तान का मुल्क महफूज रह पाया, यहाँ का इस्लाम महफूज रह पाया। लेकिन अहमद रजा बेचारे मजबूर थे, क्योंकि वहां से कुछ तो मिलने वाला था ना। सही। अब तो आया दाऊदी मैदान में, उसने देखा कि अहमद रजा किस तरीके से रुसवाए जमाना हो गए कि उन्होंने जो किताबें भी उलमाए देवबंद के खिलाफ लिखी, वो तब भी कश्मीर के मसाजिद के आइमा उलमाए देवबंद के बेटे हैं। बेशक, बिल्कुल। कश्मीर के अंदर जो मजबूत किले हैं, जो खिताबत के मैदान है, वहाँ उलमाए देवबंद काम कर रहे हैं। सही। दारुल इफ्ता कश्मीर में उलमाए देवबंद के कायम है, वहाँ फतवा उलमाए देवबंद का चलता है, वहाँ कलम उलमाए देवबंद का चलता है। रोजमर्रा के मसाइल, जितने फिकी मसाइल हैं, उन पर काम करने वाले उलमाए देवबंद हैं। बेशक। वहाँ निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, फस्क के मसाइल, वो सब के सब उलमाए देवबंद सर अंजाम दे रहे हैं। दाऊदी साहब देख रहा है, खामखा जल रहा है। अरे क्यों ना जले, अरे क्यों ना जले। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने तो इहल उलूम में एक बात फरमाई थी ना, वो तो फरमा रहे थे, एक मुल्क के अंदर एक बादशाह रहा करता था, उसका एक गुलाम, एक वजीर था। एक दिन वहां से कोई शायर आया, उस शायर ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होते हुए अर्ज किया, उन्होंने बहुत आसमान से कुलाबे मिलाते हुए, आसमान को जमीन और जमीन को आसमान से मिलाते हुए बादशाह की तारीफात का सिलसिला शुरू कर दिया। बादशाह ने वजीर से कहा दिया कि इस शायर को 1000 मेरी तरफ से इनाम दिया जाता है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये तो चोर है, यह तो नस्लन शायर नहीं है, इसने कुछ अशार उसके लिए, कुछ अशार इसके लिए अपना नाम चढ़ा दिया, ये नस्लन शायर नहीं है, लिहाजा इसे 1000 वापस लिया जाए। तो बादशाह ने कहा मेरी हैसियत नहीं कि मैं इसे वापस लूं, आप इम्तिहान करो, अगर ये फेल हो जाए तो वापस लेते हैं। तो वजीर ने उस शायर को पकड़ा कि मेरा एक सवाल बनता है, अगर आप सवाल का जवाब दोगे तो 1000 आपका, अगर सवाल का जवाब नहीं बनता है 1000 वापस देना पड़ेगा। उस शायर ने बताया, बोलो भाई आपका सवाल क्या है। वजीर ने बताया, अच्छा ये तो बताओ कि बादशाह के हाथों के बाल क्यों जड़ गए, बादशाह के हाथों के बाल क्यों जड़ गए। तो उस शायर ने कहा कि बादशाह सलामत इतना सखी है कि इसके देते देते इसके हाथों के बाल जड़ गए। बादशाह ने कहा और 1000 दो। अब वजीर परेशान, अभी तक तो 1000 की बात आई थी, अब तो 2000 की बात आ गई। वजीर ने कहा मेरा दूसरा सवाल बनता है, अच्छा तेरे हाथ के बाल क्यों जड़ गए। गुलाम ने कहा, शायर ने कहा बादशाह सलामत के देते देते जड़ गए, मेरे इस दरबार से लेते लेते जड़ गए। बादशाह ने कहा और 1000 दे दो। अब वजीर की इस कौक में और पत्थरें लगी, वो परेशान हो गया। सही। उसने कहा तीसरा सवाल बनता है मेरा, अच्छा बादशाह के हाथों के बाल क्यों जड़ गए, आपके बालों के हाथों के बाल क्यों जड़ गए, ये बताओ वजीर के हाथों के बाल क्यों जड़ गए, मेरे हाथों के बाल क्यों जड़ गए। कहा बादशाह सलामत के देते देते जड़ गए, मेरे लेते लेते जड़ गए, आपके अफसोस के हाथ मलते मलते जड़ गए। इसी तरीके से मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह देता है, नानोतवी लेता है, दाऊदी खामखा जलता है। सही, बिल्कुल। अल्लाह देता है, गंगोही लेता है, दाऊदी खामखा जलता है। अल्लाह देता है, अम्बेडवी लेता है, देखने वाला दाऊदी खामखा जलता है। अल्लाह ने दिया, थानवी ने लिया, देखने वाला दाऊदी खामखा जलता है। लेने वाले खुश, जलने वाले जल, दाऊदी जलने वाला तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला। हम आपकी इन जो है बूढ़ी बातों से हम परेशान होने वाले नहीं। कश्मीर में हमारे मदारिस है, हमारे उलमा हैं, हमारे अकाबिर हैं, हमारी कुर्बानियां हैं, जिनको वादी कश्मीर कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। दुनिया जानती है कि आपका दीन आपकी पेट तक महदूद है। आप न मसाइल की दुनिया को जानते हैं, न दलाइल की दुनिया को जानते हैं।
آپ کی اس قسم کی بلی کی طرف چیلنج بازی کرنے سے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس سوشل میڈیا کی وساطت سے اگر تجھ میں غیرت ہے تو میدان سجا، میدان میں تو آ، کتاب تیری ہوگی، تیری کتاب سے تیری گستاخی ثابت نہ کی تو میں علماء دیوبند کا سچا وارث نہیں۔ لہذا چھوڑے یہ گستاخیاں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم حرفن بحرفن لفظن بلفظن ایک ایک لفظ کا جواب دیں گے، لیکن اس وقت وادی کشمیر کی مسلمان قوم ہم پہ گلا نہ کرے تم نے یہ جوابات کا سلسلہ کیوں شروع کر دیا۔ سلسلہ اعتراضات داؤدی صاحب نے شروع کیا، اب انشاءاللہ ہمیں اپنے اکابر کا حق اور اس کا تحفظ یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہے۔ وقت آئے گا ہم آپ کے سوالات کا جواب دیتے رہیں گے، لیکن بات سنیں، گستاخی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو آپ گستاخیاں کرتے ہو، علماء دیوبند کے خلاف بھونکتے رہتے ہو، آپ کی پیٹ بھر نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ کی مجلس میں علماء دیوبند کی تنقید نہ ہو۔ صحیح۔ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہم پڑھیں گے، آپ پڑھو گے، لیکن میرا چیلنج یہ ہے داؤدی صاحب، واللہ باللہ کہہ کر 2 صفحات میں تحذیر الناس اور آب حیات کے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، عوام سنیں گی، عوام کے ساتھ آپ سامنے آپ پڑھو، آپ سے وہ اردو پڑھنی نہیں آئے گی، چاہیے کہ آپ اس کی تفصیل بیان کرو۔ بالکل صحیح۔ وہ نکلے ہیں علماء دیوبند پر فتویٰ بازی کرنے کے لیے۔ بیٹا تیرا ابو احمد رضا ناکام ثابت ہوا، تیرا کاظم علی ناکام ثابت ہوا، تیرا تقی علی ناکام ثابت ہوا، تیرا مولوی حشمت علی ناکام ثابت ہوا، تیرے جتنے بھی بڑے میدانی مناظرے میں آئے ہیں وہ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں۔ اب تیری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، صحیح۔ تو ایک جو ہے پیشور خطیب ہے، نہ کوئی تو سند یافتہ عالم ہے، نہ تیری کوئی سند حدیث ہے، نہ تیری سند تفسیر ہے، تو ہے کشمیر کے اندر جو ہے آپ پیسوں کے اور پیٹ کی وجہ سے خطیب بن چکے ہیں۔ ہم آپ کی خطابت سے انکار نہیں کریں گے، اگر تو منع الفاظ کو وہ بھی تقریر کر سکتا ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو آپ نے الزامات دیے ہیں ان الزامات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ ورنہ ایک بات کہوں گا داؤدی صاحب سن لو، اور یہ بات علمی مسئلہ ہے، داؤدی صاحب سے پوچھو آپ قرآن پر ہاتھ رکھو پھر قسم کھاؤ، واللہ میں داؤدی اپنی بیوی پر 3 طلاق مغلظہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے جو دیوبندی 4 اکابر کے بارے میں بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو 3 طلاق کی قسم کھاؤ، اگر صحیح۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور سمجھا ہے کہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی بریلویوں کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے جیسے صحیح۔ احمد رضا کے ذہن میں تھی، تو قسم کھاؤ کہ تب میری بیوی پر 3 طلاق اگر میں نے جھوٹ بولا، صحیح۔ اگر میں نے جھوٹ بولا، ذرا کرو، جس دن اس 3 طلاق والی قسم کا جواب مجھے ملے گا اس دن انشاءاللہ مسئلے کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ داؤدی تک اس بات کو پہنچائے اور